گزشتہ 10 سال سے افغانستان میں شدت پسند عناصر کے خلاف جاری جنگ سے پاکستان بھی بری طرح متاثر ہوا ہے۔ ملک میں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی حکومت، سیکیورٹی ادارے اور فوج مختلف اقدامات کر رہے ہیں، لیکن ملک کے مختلف حصوں میں آئے روز کے خودکش حملوں اور دہشت گردی کے واقعات کے باعث اکثر لوگوں کے ذہنوں میں سیکیورٹی اقدامات کے بارے میں سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ ہمارے مستقل سلسلے آپ کیا کرتے میں ہم نے آپ میں سے کچھ لوگوں سے پوچھا کہ اگر پاکستان سے دہشت گردی کا سد باب کرنے کا موقع آپ کو ملتا تو آپ کیا کرتے؟ ہمیں ملنے والے کچھ جوابات آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ جو میرا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ میں سوشو پولیٹیکو اور اکنامک جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کروں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو سٹک ہے وہ اپروپریٹ اس میں ٹول نہیں ہے کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں وہ سوشو پولیٹیکو اکنامک فیکٹرز جو ہیں ان کو پہلے ڈیل کیا جائے، اس کے بعد if needed تو پھر آپ سٹک بھی یوز کریں۔ اور تھرڈلی جو ہمارا مدرسہ سسٹم ہے، جو ایک شروع سے مائنڈ سیٹ جو کریٹ ہو رہا ہے، ہم اس کو بھی ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ وہ جو لوگ جو اس سائڈ پر جاتے ہیں ہم ان کو ایورٹ کر سکیں، بجائے اس کے کہ ہم ان کو کل کریں، ہم ان کو بننے سے پہلے ہی پری ایمپٹ کریں گے۔ اور کاؤنٹر ٹیررزم میں ایک جو بیسک فیکٹر ہے دیٹ از آئیڈیالوجی کو آپ کیسے چینج کریں گے، دیٹ از تھرو دا ایجوکیشن سسٹم۔ ایجوکیشن سسٹم آپ کا اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے، آپ کا جو سلیبس ہے اس میں ایسی چیزیں انفلیکٹ نہیں ہونی چاہیے جس سے ایک آپ کی سوسائٹی میں ایک ہائپ کریٹ ہو جائے، ریڈیکلائزیشن ہو جائے۔ اگر میں انچارج ہوتی اور میرے بس میں ہوتا تو میں وہاں کے جو ڈپرائیو کمیونٹیز ہیں ان کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ حقوق دینے کی کوشش کرتی تاکہ وہ اس ڈیپریویشن سے تانگ آ کر وہ سوئسائڈ بامبنگز پہ آمادہ نہ ہوں، ان کو ان کے حقوق ملیں، ان کے پاس سہولتیں ہوں، ان کے پاس انفراسٹرکچر بیٹر ہو تو وہ پازیٹیوٹی کی طرف جاتے ہیں۔ جن لوگوں کی جو بھی ایشوز ہیں کہ وہ دہشت گردی کا سبب بن رہے ہیں، ان کو ساتھ بیٹھ کے کوئی اس مسئلے کا کوئی دیر پا حل نکالتے، ناٹ بائی فورس، ناٹ بائی لائک اس طرح کوئی اور اس طریقے سے، بلکہ مل بیٹھ کے نیگوسیشن سے اور ڈسکشن سے اس کا کوئی اچھا سا حل نکال لیتا ہوں۔ اس سوال پر ہمیں فیس بک کے ذریعے بھی آپ کے بہت سے جوابات موصول ہوئے ہیں۔ رضوان بشیر کہتے ہیں کہ دہشت گرد پاکستان میں کمزوریاں تلاش کر رہے ہیں اور وہ غریب عوام کو استعمال کر رہے ہیں جو اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کی کوشش میں ہیں، اور دہشت گرد ان کے بچوں سے خودکش حملے کروا رہے ہیں۔ مہم خان کہتی ہیں کہ ہمارے تعلیمی اداروں کو ہمیں صحیح اور غلط کی تمیز بہتر طور پر سکھانی چاہیے اور مجرموں کو سر عام سزا دی جانی چاہیے۔ اس کے علاوہ خاور محمود خان کہتے ہیں کہ وہ عدل و انصاف کی فراہمی کو یقینی بناتے تاکہ لوگ منفی سرگرمیوں سے دور رہیں، اور بہت سے لوگوں کی رائے میں خطے سے امریکی افواج کی واپسی سے دہشت گردی کے واقعات میں کمی آ سکتی ہے۔ پاکستان میں انتہا پسندی کا مقابلہ کرنے میں تعلیم سمیت دیگر شعبوں کے ذریعے لوگوں کے انداز فکر میں تبدیلی لانا کس حد تک مؤثر ثابت ہو سکتا ہے، اس بارے میں ہم نے بات کی امریکہ کی نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی سے منسلک تھامس لنچ سے۔ ان کی رائے آئیے دیکھتے ہیں۔ I think there is in some cases, unfortunately, a requirement for violence to be one up. بدقسمتی سے بعض اوقات تشدد کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے حکومت اور فوج کو بھی تشدد استعمال کرنا پڑتا ہے تاکہ معصوم لوگوں کو نقصان پہنچانے والوں کو روکا جا سکے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کو نہ صرف تعلیم بلکہ دیگر اقدامات کے ذریعے برداشت اور روشن خیالی کو بھی فروغ دینا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ کس طرح اسلام پاکستان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، اور فوج یہ سب اکیلے نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے حکومت، سول اداروں اور مذہبی رہنماؤں کی مدد بھی درکار ہوگی۔ مجھے یاد ہے کہ کچھ عرصہ قبل پاکستان میں ایک مہم چلائی گئی تھی جس کا نام تھا یہ ہم نہیں۔ میرے خیال میں پاکستانی اگر مل کر ایک معاشرے کے طور پر کہیں کہ یہ ہم نہیں، ہم خود پر اور دوسروں پر تشدد کے حامی نہیں اور ہم ایسا کرنے والوں کو برداشت نہیں کریں گے، تو اس سے فرق پڑے گا، اور یہ وہ سماجی فیصلے ہیں جو پاکستان کو خود کرنے ہوں گے۔ I think that is more of this social consciousness that's in Pakistan's power to choose. پاکستان کے لیے اہم معاملات پر ہم آپ کی رائے بھی جاننا چاہیں گے، جس کا اظہار آپ ہمارے فیس بک پیج پر تحریری اور ویڈیو پیغامات کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ ہمارا یوزر نیم ہے VOA اردو۔